طرح آپ دیکھیں اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ کو ملتی ہیں، اور اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ واقعی اس میڈیم کو یعنی آرٹ کے طور پہ تو استعمال ہو ہی رہا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ لوگ جو بھی نظریہ رکھتے ہیں، لوگ کوئی خیال رکھتے ہیں، وہ اس کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے بہت افیکٹولی اس کو یوز کرتے ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ کے ورلڈ وار اور ورلڈ وار 2 کے ہیروز پوری دنیا ان کو جانتی ہے تو اس کا سبب ہالی ووڈ ہے. کیا شک ہے، کیا شک ہے. بے تحاشا فلمیں بنی ہیں، مطلب برج آن ریور، اور اس کے بارے میں یہ گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے کہ کتنے ہیروز ان کے جنون ہیں، کتنے جنون نہیں ہیں. بالکل. لیکن آپ کو خال خال ایسی فلمیں ملیں گی جس میں انہوں نے مطلب ورلڈ وار 2 کی آپ کوئی فلم اٹھا کے دیکھ لیجیے، کسی جرمن کو انہوں نے شاید ہی ہیرو دکھایا ہو، آؤٹ اینڈ آؤٹ ولن دکھاتے ہیں جرمنس کو. وہ مطلب آپ سیونگ پرائیویٹ رائن لے لیں اسپیلبرگ کی، یا کوئی اس طرح کی فلم اٹھا لیں جو برج آن ریور کوائے ہے، بہت مشہور آسکر ایوارڈ، تو اور وہ اپنے ایجنڈے میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ انہوں نے عربوں کا امیج جو ہے، عربوں کا امیج دیکھیے. بالکل. میں نے آپ کے فلم کا حوالہ دیا نا کہ لوکنگ فار کامیڈی ان دا مسلم ورلڈ. اب یہ ٹائٹل ہی دیکھیے فلم کا، اس فلم کے ٹائٹل میں سب کچھ نہا ہے. جی جی جی. اب وہ اس پہ کام کرتے ہیں ایسے موضوعات پر. یعنی کیا امیج انہوں نے عربوں کا پورٹری کیا ہے؟ ظاہر ہے نیگیٹو امیج. اب تک جو مجھے یاد فلم کا نام یاد نہیں، لیکن آرنولڈ شوازنگر کی فلم ہے جس میں ایک عرب ولن ہے، اکثر وہ عربوں کو بہت بری لائٹ میں پیش کرتے ہیں. اچھا دیکھیے، مطلب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. صحیح ہے. ہم تو صرف گفتگو کر رہے ہیں نا یہاں بیٹھ کے، میں اور ڈاکٹر صاحب اور آپ. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یعنی یہ جو سلمان نے بات کہی کہ بھئی مطلب وہ کیا کر رہے ہیں یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں یہ بھی بہت اہم بات ہے. یعنی فلمیں بنتی ہیں، مثال کے طور پر ابھی ڈیونچی کوڈ جو ہے ریلیز ہوئی ہے، اس پر بھی عیسائی دنیا میں اعتراضات شروع ہو گئے ہیں. اس سے پہلے جو ہے پیشن آف دی کرائسٹ بنائی تھی انہوں نے، اس پر بھی بڑا وہاں پر ہنگامہ ہوا امریکہ کے اندر. تو آخر اگر یہ اتنی ساری فلمیں بن رہی ہیں اور جو ہمارے یہاں دیکھی بھی جاتی ہیں، یعنی وہ پراپرلی نہیں دیکھی جاتی، امپراپرلی دیکھی جاتی ہیں، لیکن دیکھی تو جاتی ہیں، سب جانتے ہیں اس بات کو، تو ہمارے یہاں جو ہے کوئی احتجاج کی کوئی صورت کیوں نہیں نظر آتی؟ ایک بات میں آپ کے ذہن میں، یہ جو میڈیا اس وقت جو ہے ایک کلچرل وار جاری ہے، ثقافتی الغار. اب کیبل آنے سے ثقافتی الغار بڑھ گئی، گھر گھر جو ہے انڈین فلمیں سب کچھ آ گئی ہیں. اور انڈیا، اور آپ کو یاد ہوگا سونیا گاندھی جو ہیں یہ اسٹیٹمنٹ بھی دے چکی ہیں کہ ہم محاذ پر تو پاکستان سے نہیں جیت سکے، لیکن ہم نے ثقافتی سرحد پر پاکستان کو شکست دے دی ہے. یہ ثقافتی الغار ہے. ہر ملک کو حق ہے اپنی ثقافت کا پرچار کرنے کا، پھیلانے کا، لیکن جائز طریقے سے، مطلب گالی دے کر نہیں. آپ اپنی ثقافت. اب میری ذمہ داری ہے کہ جب میرے گھر پہ جو سیلاب آ رہا ہے میں اس کے گرد کیسے بند باندھتا ہوں. یہ ان کی ذمہ داری نہیں، وہ تو کریں گے جو انہیں کرنا ہے، انہیں کرنا چاہیے، ان کا حق ہے، انہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ان کا حق نہیں ہے کہ کسی کو گالی دی جائے. وہ ایک سلیقے سے جو ایک طریقہ ہوتا ہے، زندہ قوموں کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے، اس حساب سے ثقافتی الغار. مسئلہ یہ ہے کہ اب تو اسٹار پلس کے ڈراموں میں باقاعدہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سارا آکاش، میں نے ایک ڈرامے کی 2-3 قسطیں دیکھی ایئر فورس کے حوالے، جس میں اسی طرح کے سارے معاملات جو فلموں میں ہم نے دیکھے کلپس میں وہی دکھائے گئے. مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پانی آپ کے گھر کی دیواریں توڑ کر اندر داخل ہو گیا، آپ بند باندھنے کو تیار نہیں. ہمارے یہ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ ہم ہی اس موضوع، میرا خیال ہے کہ شاید کوئی پیرا چینل ہے جس پر اس طرح کی گفتگو، ورنہ ہر چینل پہ جو ہے وہ یہ گفتگو ہو رہی ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دوستی ہونی چاہیے، دوستی، محبتیں بڑھاؤ، وہاں کے فنکار یہاں لاؤ، یہاں کے فنکار. بہت اچھی بات ہے، دوستیاں بڑھنی چاہیے، محبتیں بڑھنی چاہیے، لیکن پیچھے والا ہاتھ تو دیکھیے جس میں خنجر لگا ہوا ہے. دوسرا ہاتھ تو ملائیے، گلے تو ملیے دونوں ہاتھوں، تاکہ دونوں ہاتھ پتہ چلیں آپ کے پیچھے والے ہاتھ میں تو خنجر ہے اور سیدھے والے ہاتھ سے آپ مسافہ کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. دنیا بھر میں فلمیں، یہ کہ ہندوستان کی فلموں پہ احتجاج کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لابی ہے ہمارے درمیان بھی. اب وہ اگر کہتے ہیں ایس آئی کی لابی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں را کی کوئی لابی ہے جس نے پاکستان میں باقاعدہ یہ کام کیا ہے کہ ہم گالیاں بھی دیتے رہیں اور ہمارے خلاف فضا بھی نہ بنے. چنانچہ ہمارے لوگ اصل میں اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے نا، اصل میں دیکھیے سازش تو بہت ہی خفیہ طریقے سے ہوتی ہے. اس کو سازش تو آپ نہیں کہہ سکتے، سازش بھی نہیں، یہ سازش نہیں ہے، بلکہ جو یہ تو بہت ہی اعلان ہو رہا ہے. ایک ایسا آرٹ ہے کہ جو ریلیز ہوتا ہے، فلمیں دیکھی جاتی ہیں، سنیما پر ریلیز ہوتی ہیں، گھروں میں ویڈیو پر دیکھی جاتی ہیں، کیبل کے ذریعے سے دیکھی جاتی ہیں، تو اس کو تو ہم وہ بھی نہیں کہہ سکتے. اور اس میں جو آپ کی بات کو اور ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بہت سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا، اسٹار پلس کا حوالہ دیا انہوں نے، اور انڈیا اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ ان کا جو سنیما ہے وہ گلوبل ہو چکا ہے. ان کے اسٹارز، ان کی فلمیں جو ہیں دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. دیئرفور وہ اس طرح کی مذموم حرکتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی سبب ہے کہ وہ اس طرح کی مذموم حرکتیں کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے ان کی ریچ جو ہے، ان کی جو گلوبل آڈینس ہے وہ بڑھ گئی ہے، یعنی ریچ بڑھ گئی ہے ان کی. میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بے انتہا اچھا ٹیلنٹ موجود ہے کریٹو سطح پر. کریٹو لوگ بے انتہا، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی کلچرل وار چھیڑ دیں، لیکن آپ کے جو اپنے خیالات ہیں آپ اس کو تو کریٹو قالب میں ڈھالیے. کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں ہم یہ کریں گے. اب ہمارے ہاں جو فلمیں بنتی ہیں وہ اتنی بری ہوتی ہیں کہ ہم اس کو کسی سطح پہ بھی لے کے نہیں جا سکتے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے جو اچھے کریٹو لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھیں
مطلب یہ میں نہیں سمجھتا کہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں متبادل بہرحال پیدا کرنا ہوگا. بالکل بالکل متبادل پیدا کیے بغیر یہ محض تنقید محض ہوگی. بالکل بالکل بالکل. اور ہمارے یہاں لوگ ہیں جو کام اور ہم سٹل طریقے سے کام کرنے والے لوگ ہیں. جو بالکل ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہمیں کاؤنٹر میڈیا وار کی ضرورت ہے جس پر ہم نے نہ حکومتی سطح پر نہ نجی سطح پر کبھی اس پر غور نہیں کیا. کاؤنٹر میڈیا وار کی ضرورت ہے. ہر قوم کی ضرورت ہوتی ہے, ہماری کیا ہے. ہم چونکہ کر نہیں رہے جوابی کارروائی, اس لیے وہی سمجھنا جب کوئی بولتا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں دباتے چلے جاؤ دباتے چلے جاؤ دباتے چلے جاؤ. اگر آپ جوابی کارروائی, اور پھر یہ بات ماننی چاہیے, میں اس بات سے بالکل انکار نہیں کرتا اور یہ ریئلٹی ہے, پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. بے پناہ ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, سرپرستی کی اور حوصلہ افزائی کی. جی یہ بات بھی تو کہی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں بھی اینٹی بھارت فلمیں بنی ہیں, یہ ہم نے بھی کچھ ایسے ڈرامے بنائے ہیں جس میں ہمارا کشمیر پر ایک موقف ہم نے پیش کیا ہے. تو یہ اگر وہ یہ بھی وہ کر رہے ہیں تو اس میں کیا اس میں برائی ہے؟ ہم نے جو کچھ بنایا ہے اس میں بہت ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں سے جو فلمیں پروڈیوس ہوئی ہیں, جو ڈرامے پروڈیوس ہوئے, تعبیر وغیرہ ٹائپ کے جو ڈرامے پروڈیوس ہیں, تاریخی حقائق پر مبنی ہے. آپ تاریخ کو فلموں میں اسکرپٹ رائٹر تبدیل کر دے وہ اور بات ہے جو وہ کر رہے ہیں, لیکن آپ تاریخ کو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ہمیں اس پر فخر ہے جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں. اگر تاریخ میں کہیں ان میں تضاد ملتا ہے تو اسے پیش کی احتجاج کیجئے اس پر کہ تضاد ہے تاریخ. یعنی آپ کی مراد یہ ہے کہ ہم نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ اس دو قومی نظریے کی تعبیر کے زاویے میں دائرے میں آتی ہیں. دو قومی نظریہ بر عظیم کی سب سے بڑی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں. لیکن یہ بات تو سبھی کہتے ہیں, کون یہ قوم کہے گی کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو اس کا اپنا اعتراف کرے گی؟ اعتراف جرم کون کرتا ہے؟ نہیں اچھا تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے جرم کیا تھا آزادی حاصل کر کے؟ نہیں مطلب وہ جو آپ نے فلمیں بنائی ہیں تو ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اینٹی انڈیا نہیں ہے, بلکہ آپ نے اس میں تاریخ کی تعبیر پیش کی. ہم نے تاریخ پیش کی ہے, ہم نے گالی نہیں دی کسی کو. ہماری جو فلمیں جو ڈرامے ہیں آپ دیکھ لیں پورے سیکوینس میں ایک تاریخ جو ہے وہ سامنے رکھی ہوئی ہے, دنیا بھر کی تاریخ چھپی ہوئی موجود ہے, وہ دیکھ لیجئے. ڈراماٹائز کیا ہے اسے, بس اتنا سا ہوا ہے. مثلا ہم نے جو کشمیر پر ڈرامے پروڈیوس کیے ہیں وہ کس نوعیت کے ڈرامے ہیں؟ وہ اینٹی انڈیا ڈرامے نہیں ہیں. ہم نے کیا جھوٹ بولا اس میں؟ اینٹی انڈیا کیا کیا ہم نے ہندوستان کو گالی دی. ہم نے یہ دکھایا کہ مظلوم نہتے خواتین بچوں کو مارا جا رہا. کیا اس تاریخی حقیقت سے ڈینائی کر دیں گے کہ کشمیر میں آج بھی 6 لاکھ مسلح افواج موجود ہیں بھارت کی؟ یہ حقیقت نہیں ہے. جو مجاہدین, جس کو ہم مجاہدین کہتے ہیں, حریت پسند ہیں. ہر آدمی کو اپنی ریاست حاصل کرنے, اپنا وطن حاصل کرنے کا حق ہے. اور وہ ریاست جو زبردستی چھین کے جس پہ قبضہ کیا گیا 48 میں قبضہ کیا بھارت نے اس پر, اس کے بارے میں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 لاکھ فوج وہاں موجود ہے, ہم کون سا جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا اقوام متحدہ کی رپورٹ نہیں ہے 6 لاکھ فوج وہاں ہونے کی؟ کیا وہاں مظلوموں کو کیا گھر کے گھر جلا نہیں دیے جاتے؟ کیا آئے دن جو ہے وہ فوٹو جرنلزم یہ ساری چیزیں دکھا نہیں دیتا ہے دنیا میں آ کے؟ اس میں کیا جھوٹ بولا؟ ہم نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولا. جو حقیقت ہے دنیا کے, میں نے تو یہ کہا کہ یہ 48 کی قرارداد میں ہم نے نہیں پیش کی تھی, بھارت نے پیش کی تھی, اور اسی وجہ سے آج تک زندہ. کیا بھارت نے یہ بات طے نہیں کی تھی کہ ٹھیک ہے جی استصواب رائے کر لیا جائے گا؟ پھر بھارت کیوں مکرتا ہے, اس پر بات کیوں نہیں کرتا بیٹھ کر؟ دیکھیے ہمارے ساتھ پتہ ہو ہی رہا, ہم دوستی کی پینگے بھی بڑھا رہے ہیں. ہم وہاں کی فلمیں یہاں اور یہاں کی فلمیں وہاں. علم زندگی ہے.